السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں اور بچوں کے متعلقہ ہے، جو نیو جنریشن ہے۔ بات یہ ہے پیارے ناظرین، مجھے آن دی ڈیمانڈ بھی یہ بات کسی نے بولی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے فونز کال بھی آئی ہیں، بہت سے پیشنٹ یہاں بھی آتے ہیں جن کو میں اٹینڈ کرتا ہوں، اور کمنٹس میں بھی مجھے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا عورت کے ساتھ جمع کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا عضو خاص کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی موٹائی سے عورت حاملہ ہو سکتی ہے، اور کتنا سائز ہونا چاہیے، اور کیا یہ نشو و نما کر سکتا ہے یہ عضو خاص۔ تو پیارے ناظرین، بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر تو بہت سی ایسے میرے بھائیوں نے اور بہت سی ایسی عورتوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ عضو خاص کا سائز بڑھانے کے متعلقہ کی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جمع کے متعلقہ کی ہوئی ہیں کہ جمع کتنے دنوں بعد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ بہت سے ایسی انہوں نے وہ بندوں کو ڈرا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے پیارے ناظرین، سب سے پہلی بات کرنے والی یہ ہے کہ عضو خاص کا سائز آپ کا اگر 3 انچ ہے، 4 ہے، 5 ہے، 7 ہے، جتنا بھی ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر لاغر پن نہیں ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تناؤ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تو اس کا علاج لازمی ہے۔ اگر وہ 3 انچ کا، 3.5 انچ کا یا 4 انچ کا آپ کا پینس ہے، تو اگر اس کے اندر تناؤ ٹھیک ہے تو آپ سیکس کر سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے، حمل ہونے کے لیے اتنا سائز بھی کافی ہوتا ہے۔ تو بات رہی عورتوں کی، اکثر مردوں کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے، خاص طور پر نیو جنریشن کے ذہن میں، کہ اگر ہمارا پینس کا سائز 7-8 انچ یا 1 فٹ تک ہوگا تو شاید ہمیں لذت آئے گی، اور عورت کو ہم یہ وہ کر دیں گے۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ عورت کو سیکس کے لیے صرف آپ کے پینس کا سائز 3 انچ اگر ہوگا، تو وہ جو اس کے سٹارٹ، جہاں سے آپ سیکس سٹارٹ کرتے ہیں، جو اس کا رحم ہے، تو سٹارٹ میں ہی کچھ ایسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جسم کے پارٹس ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں تو وہاں پر ہی اس کو لذت سٹارٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پینس کا سائز اگر 7 انچ ہوگا تو اس کو لذت آئے گی۔ یقین کیجیے یہ بالکل غلط فہمی ہے، اس میں آپ بالکل اپنے وقت بھی ضائع نہ کریں۔ بہت سے طبیب، بہت سے ڈاکٹر حضرات ایسے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو ایسی ادویات دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں، شادی اگر قریب آ گئی ہے تو کہتے ہیں کہ شاید ہم مرد کے اوپر غالب نہ آ پائیں گے، شاید ہم مایوس ہو جائیں گے، شاید ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہم مطلب یہ ہے کہ عورت کی نظروں سے گر جائیں گے، میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ تو بہت سے نیم حکیم ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنا علاج معالجہ کرانے کے لیے پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، اپنی جان کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز، کچھ حکیم، میں نے بہت سے ایسے طبیبوں کے بارے میں سنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب یہ دیکھیں میرے پینس کا جو ہے یہ کیا حال ہو گیا ہے۔ تو یقین کیجیے اس نے مجھے اپنی ہسٹری بتائی کہ وہاں پر ایک حکیم صاحب ہیں، انہوں نے جو کنگا جو بالوں کے اوپر ہے، یہ جو بالوں کے اوپر کنگا مارتے ہیں، اس سے میرے عضو خاص کو کیب سے پکڑ کر ایسے انہوں نے وہ کنگھی ماری ہے۔ تو یقین کیجیے میں نے دیکھا وہ بہت سویل کر گیا اس کا پینس۔ کہتا ہے جی بعد میں وہ پٹیاں کرتا رہا، کہتا ہے جی یہ آپ کا شاید لمبا ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، یہ پٹھے آپ کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بالکل غلط فہمی میں اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، بہت سے لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں آپ پہلی رات کو عورت کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو آپ کے حق میں نکاح کے طور پر اس کو دے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ بالکل نہ گھبرائیں کہ اگر آپ پہلی رات سیکس کے لیے اس کے اوپر غالب نہیں آتے۔ کبھی کبھی ایسے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے شرمیلے لڑکے ہوتے ہیں کہ وہ غالب نہیں آ پاتے، فوراً جاتے ہیں، فوراً ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ وہ طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ٹائمنگ کی گولیاں لے آتے ہیں، ویگرا لے آتے ہیں، بہت سا ایسا معاملہ کرتے ہیں۔
تو یہ دوسری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بہت سی ایسے میں نے مریض اور مائیں بہنیں بیٹیاں آتی دیکھی ہیں کہ جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ میرا مرد جو ہے وہ اس چیز کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویک ہے، تو وہ بہت سی ادویات کھا کر مزید اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے۔ یقین کیجیے اگر آپ زیادہ ٹائمنگ کی گولیاں کھائیں گے یا زیادہ اپنی جمع کو بڑھانے کی گولیاں کھائیں گے تو آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، آپ کو یرقان ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ سیکس کرنے کے لیے آپ کے تو 2 منٹ بھی کافی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں ان عورتوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ عورتیں وہ جو شادی کے بعد اپنے مرد کے حق میں چلی جاتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بن سنور کر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بن سنور کر عورت کو اپنے مرد کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ جب مرد باہر سے آتا ہے، دیکھیے دنیا کے معاملات ہیں، کوئی پریشانی، کاروباری ٹینشن، کوئی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا کسی سے مرد جھگڑ کے آپ کا آ سکتا ہے، تو گھر میں آ کر عورت کو اچھے طریقے سے مسکراہٹ سے ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یقین کیجیے یہ نیچرلی بات ہے، اگر عورت اچھے طریقے سے، چونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فیس ریڈنگ کی بڑی اچھی صلاحیت دی ہوئی ہے، اگر مرد کا فیس جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ عورت آتے ہی پڑھ لیتی ہے کہ آج آپ بہت پریشان ہیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو عورت کی جو نظر ہے وہ آپ کے فیس کے اوپر ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے کہ میرا مرد جو ہے وہ آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ رات ہوتی ہے، پھر چونکہ رات کو گھر میں اکثر مرد حضرات کام کر کے آتے ہیں، تو عورت کو چاہیے ان کو حوصلہ دے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل نکال دیتا ہے، اگر پریشانی آئی تو وہ نکل بھی جانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مرد پریشان ہو کے اگر آتا ہے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر کی جو پریشانی الجھن ہے اس کو دماغ کے اوپر سوار کر کے وہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ بات کوئی بھی کریں تو وہ بڑا نہ ڈر سے بولتا ہے ہاں کیا بولا آپ نے، مجھے سمجھ نہیں لگی، تو عورت بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ بچے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، تو عورت کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے گھر میں ہے ان کو ویلکم کریں، حوصلہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو ان کو سیکس کے لیے آمادہ کرے، ان سے پیار کرے، محبت کرے۔ جب مرد عورت کے ساتھ جمع کرے گا تو یقین کیجئے مرد کی ٹینشن 0% ہو جاتی ہے، بالکل وہ فریش ہو جاتا ہے، اس کو نیند بھی آ جاتی ہے، اس کو نیند کی گولی بھی نہیں کھانی پڑتی، وہ الجھن جو باہر سے وہ لے کے آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا مائنڈ اب چینج ہو چکا ہوتا ہے، مائنڈ اب وہ مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف، جیسے یہ آج کل سگنل ملتے ہیں، وائی فائی کے جیسے سگنل ہوتے ہیں، جہاں پر مرضی موبائل ہو تو وہ سگنل آ جاتے ہیں، اسی طرح عورت کے سگنل جب مرد میں اور مرد کے سگنل عورت کے سیکس کے لیے ابھرتے ہیں تو باہر کی دنیا کی انہیں خبر نہیں رہتی۔ تو یہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں جاؤ بیج لگاؤ۔ تو کھیتیوں سے مراد یہ ہے کہ اگر کھیت میں بیج لگائیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کھیت میں اگر کوئی بیج لگاتے ہیں تو فصل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، وہ تمہارا لباس ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے، اگر وہ پاکیزہ ہے، عورت کا مطلب بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے پیارے ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر بن سنور کر نکلیں تو اپنے مرد کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر جتنا بھی کپڑا ہے جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، جو آپ میک اپ کر کے بن سنور کر باہر نکلتی ہیں، یہ خیال کیا کریں وہ آپ کے مرد کی کمائی ہے۔ اگر وہ آپ کو میک اپ کے لیے پیسہ نہ دے، آپ کو ڈریس خوبصورت کے لیے کپڑا نہ دے تو پیسہ نہ دے، کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گی تو لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ایسے دیکھیں گی کہ وہ ان کا جی چاہے گا کہ یہ عورت میری طرف رجوع کرے، مجھ سے یہ پیار کرے۔ بات یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، نیو جنریشن کے لیے بھی میری ایک ایڈوائز ہے کہ سیکس کے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے ٹائمنگ کی گولیاں وغیرہ آج کل مارکیٹ میں ایسی آ رہی ہیں، ایسی ٹیبلٹ بالکل نہ یوز کیا کریں، کیونکہ جو نیچے کی گرمی ہوتی ہے نا، بندے کی نیچے کی گرمی جب وہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے نا تو وہ زنا کو کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کچھ میرے بھائیوں نے یہ یہاں پر ایک ٹرینڈ دے دیا ہے کہ جو ہے آپ کو مہینے بعد
15 दिन بعد یا 2 مہینے بعد آپ کو عورت سے جمع کرنا چاہیے. غلط بات ہے بھائی. جب تک آپ اپنی عورت سے جمع نہیں کریں گے آپ کو ذہنی سکون نہیں حاصل ہوگا. خاص طور پر تو شادی کے بعد تو بہت زیادہ دل کرتا ہے نا بندے کا عورت کے ساتھ ملنے سے. بندے کا دل کرتا ہے میں اپنی وائف کو باہر لے کر جاؤں, ٹرپ پر لے کر جاؤں, باہر جا کے کھانے کھاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. ایک دوسرے کے لیے ہوپ بڑھتی ہے. عورتوں کو گفٹ دیا کریں. عورت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گفٹ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو عورتوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. جو بندہ اپنی عورت سے بات کو چھپاتا ہے, شیئر نہیں کرتا, یقین کیجئے وہ لوگ خوش بھی نہیں ہوتے. مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے ہر بات جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے. آپ کے ذہن کا بوجھ ختم ہو جائے گا, ہلکا نہیں ہوگا, ختم ہوگا, یقین کیجئے. تو بات یہ ہے بھائیو, یہ بات نہیں ہے کہ آپ اگر عورت سے بات شیئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں گے لو بی بی دے تھلے لگ گئی. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ باہر کی کوئی ایسی بات ہو مرد کو جو ہے وہ ضرور شیئر کرے. تو زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, یقین کیجیے آپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے. مزید یہ ہے کہ ظلم نہ کیا کریں عورتوں کے اوپر, عورتوں سے محبت کیا کریں. یہ بہت ہی نازک بہت ہی حساس ہوتی ہے. میں یہاں پر کوئی بھاشن دینے کے لیے آپ کو یہ آج ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا. میں نے چند دنوں سے نا مجھے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ حافظ صاحب جمع کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے اور پینس کا سائز اتنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ پینس کا سائز بڑھ سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ سائز نہیں بڑھ سکتا. بات یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کے اوپر موسم آتے ہیں نا, 4 موسم آتے ہیں, بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا. اگر وہ وہاں سے بچپن سے لے کر آگے کی طرف وہ گروتھ کرتا ہے, اسی طرح میرے بھائیوں آپ کے جسم کی ہڈیاں بھی موو کرتی ہیں, آپ کی ہر چیز موو کرتی ہے. بڑھاپا بھی آتا ہے آپ کو, بڑھاپے میں آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں, نظر آپ کی ختم ہو جاتی ہے, دانت آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, سننے کی سماعت ویک ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز بڑھ رہی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی نے آپ کو غلط کہا ہے کہ پینس کا سائز نہیں بڑھ سکتا, پینس کا سائز اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, مشت زنی کیا ہے, آپ کا جو پینس ہے عضو خاص ہے اس کا سائز اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے یا چھوٹا ہو گیا ہے یا لاغر ہو گیا ہے, کچھ لوگ تو بتاتے ہیں کہ کیپ کے پیچھے جو ہے نا وہ کڑا بن جاتا ہے, وہ سوکھ جاتا ہے, تو اس کے لیے علاج ضرور کروائیں آپ کو. لیکن کسی ماہر طبیب سے آپ کو علاج کروانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ پیسے کا ضیاع کرتے رہیں ایسے کام کے لیے. یقین کیجئے بہت سے میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جو کہ بتاتے ہیں مجھے کہ ہم تو ایسے کاموں کے لیے حافظ صاحب 50,000 روپیہ لیتے ہیں, لاکھ روپیہ لوگ دینے کو تیار ہیں. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں, لوٹا نہ کریں لوگوں کو. اور ان تمام بچیوں سے, تمام بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسے حکیموں کے پاس بالکل نہ جایا کریں کہ جس سے آپ کو سکون حاصل نہ ہو, آپ کو وہ جو ہے وہ اچھی دوائی نہ دیں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے دائیں بائیں جو کمٹس ہیں آپ کو لینے ضرور چاہیے. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں, جمع مرد کے لیے سکون ہے, جمع ضرور کرنا چاہیے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد سے تعاون کرے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھے معاف کرے, اس میں یہ ہے کہ جب مرد کی نیچے کی گرمی دماغ کو چڑھے, جب وہ مرد عورت کو سیکس کے لیے اپنی طرف مائل کرے, اس کو بلائے اور وہ عورت نہ آئے, تو اس کے لیے جہنم ہے. بات یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر مرد کو یہ پتہ نہ ہو کہ عورت کو حیض آئے ہوئے ہیں تو وہ حیض میں تو نہیں ملنا چاہیے. یہ تو گناہ کی بات ہے. ولا تقربوہن من المحیض, کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اگر کوئی بیمار ہے عورت ہے تو چونکہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, وہ اس نے اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے. اور ایک والدین, ایک بیٹی جس کے گھر ہوتی ہے, میری بھی ایک بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ماشاءاللہ, چونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے, بیٹا نعمت ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی نے اگر آپ کو وہ جگر کا ٹکڑا دیا تو اس کی قدر کریں. باہر کی طرف, زنا کی طرف, آپ حرام کی طرف بالکل نہ جائیں. جو بندے حرام کرتے ہیں اس کا جو پینس کا سائز ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ سیکسلی بھی ویک ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر سیکس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس. اگر تسکین حاصل چاہتی ہو, اگر اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتی ہو, اگر اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ تھوڑی سی نیکی جو ہے نا وہ تم کو جنت لے کر جائے, تو بیویوں سے صدقہ, اگر بیویوں پر آپ کو خرچہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہے, صدقہ جاریہ ہے.
यकीन कीजिए आप बीवियों के ऊपर खर्च किया करें। जो बाहर आप अपनी सहेलियाँ आपने रखी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे का ज़िया है। वो रैंडम स्टाइल से आपके साथ, रैंडम स्टाइल समझे ना, बेतरतीब बेढंगे से अंदाज से वो बन समर कर वो फाशा औरतें आपको अपनी तरफ मायल करती हैं। आप इन औरतों की तरफ काइंडली ना जाया करें। वो आपके पैसे का भी ज़िया है, आपकी आखिरत भी तबाह है, आपकी दुनिया भी तबाह है। आप अपनी औरत के काबिल भी नहीं रहती, आपको सूरत इंजाल भी हो जाता है। फिर आप नीमक की मुँह के पास चढ़ जाते हैं जी, मर्दाना कमज़ोरी हो गई है जी बिल्कुल जी, कहानी मुक गई जी अपनी जी। हकीम साहब जी नवा इंजन रख दो भाई, हकीम साहब इंजन करन डे ने। बात यह है मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी अपने ऊपर खुद तरस करें, अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए गुनाह कभी ना करें। कोशिश करें आपकी वजह से किसी का फ़ायदा तो ज़रूर फ़ायदा करें। तो काइंडली इतनी सी बात है जो आपसे शेयर करना चाहता था। हर चीज़ का इलाज मुमकिन है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है। आपको इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आपकी औरत बीमार है तो उसका भी इलाज ज़रूर करवाएं। अगर आपकी बेगम को कोई भी मसला है तो सबसे पहले उनसे पूछें कि आपको क्या मसला है। अगर आपकी औरत आपको पढ़ सकती है तो आपको भी चाहिए कि मेरी औरत को ये मसला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरे को ज़रूर तावन करें और ये मेरी बात को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो हजरात जो कि इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जमा जो है नहीं करना चाहिए, या पेनिस का साइज़ कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, या मतलब है कि कोई चीज़ बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। हर चीज़ मेरे भाइयों अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है, लेकिन आपका तावन भी ज़रूरी है, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। आपकी हर चीज़ जो है ना वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग, वो दोस्त अहबाब जो कि इस गलत फहमी में मुब्तला हैं, वो इस बात को सुनकर अमल करें, नमाज भी पढ़ा करें। क्योंकि वज़ू करके रहेंगे, गुस्ल करके रहेंगे, आपका जिस्म पाक होगा, आपका ब्रेन साफ़ होगा। आपकी नज़र अगर उठे रशक के लिए तो वो सिर्फ़ आपकी बीवी के लिए हो, क्योंकि अगर आप किसी की तरफ निगाह करेंगे तो यकीन कीजिए वो लोग आपकी बीवियों की तरफ देखेंगे। क्या जो चीज़ बंदा किसी की तरफ करता है यकीन कीजिए वो उसके ऊपर आकर ज़रूर गिरती है। जैसे कहते हैं ना, कोई किसी वास्ते खड्डा खोदे तो खुद डिग पैंदा है। मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तो वो आपके साथ भी ज़रूर होगा। किसी को हसद की निगाह से ना देखें, मोहब्बत की निगाह से देखें। भाई अगर अल्लाह ने किसी को दिया है, खूबसूरत बीवी दी है, तो आप ये समझें कि ये अल्लाह की उसके ऊपर नेमत है, तो मेरे ऊपर भी नेमत हो सकती है। तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। तो बात यह है कि मेरा नंबर नोट फरमा लें। मेरा दवाखाना हाफिज़ाबाद में है, 034341674746 है। इंशाल्लाह नई वीडियो, नई बातों, नई एडवाइस के साथ हाज़िर होऊंगा। लाइव प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी करता हूँ जब टाइम मिले। तो अगर आप लाइव भी आना चाहें तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ौरन या जब मैं लाइव हुआ करूँगा तो आपको मैसेज आ जाया करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे भाइयों।